فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت لأتم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو ایک ایسی عظیم الشان کتاب قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی ہے جو اس کے ماننے والوں کی ہر موقع پر رہبری و رہنمائی کرتی ہے، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہبری اور رہنمائی میں کوئی کسر باقی رکھی ہے. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنا کر پیش کیا گیا کہ تمہیں اپنے لیے کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب و کردار کے قرآن نے گواہی دی ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. بہرحال جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے میں، یہ آیت کریمہ اہل ایمان سے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. آج ساری دنیا کا ہم عمومی طور سے جائزہ لیں اور خصوصی طور سے ہمارے اس ملک میں ہم رہنے والے مسلمانوں کا جو ہے ہم جائزہ لیں کہ آج کیسی زندگی سے ہم جو ہے جوجھ رہے ہیں، کیسی زندگی ہم جی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا حالات ہیں. ہم اس ملک میں صدیوں سے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم اچانک یہاں پر آ گئے اور بس گئے. اس ملک سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے. اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارا ہر طرح کا جو ہے یوگدان ہے، ہر طرح کی قربانیاں ہیں. لیکن آج جو صورتحال اس ملک میں ہم نے اپنی بنا رکھی ہے، اس کے ذمہ دار ہم کسی اور کو نہیں بلکہ ہم خود اپنی جانب سے ہونے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کا جو ہے سرسری جائزہ لیں. یہ حالت اور یہ معاملات اور یہ صورتحال ہماری
ہماری ہی اپنی ہیں جو ہم نے اپنے لیے منتخب کر لی ہے۔ اللہ نے ایک ایسا دستور، ایک ایسا نظام حیات مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اس کے سامنے سارے دستور دنیا کے فیل ہیں، اور ایسا قرآن کریم ایک ایسی انقلابی کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی جو ہر دور میں تنزلی کی طرف جانے والی قوموں کو ترقی کی طرف اس نے لے آئے۔ لیکن آج ہم جو ہے اس قرآن کریم کے ماننے والے کیا بات ہے کہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام سے تعلق صرف برائے نام رکھا ہے، چند چیزوں ہی کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، رسم و رواج کا نام ہم نے دین بنا رکھا ہے۔ ہمارے سارے عبادات ہوں یا یہ کہ ہمارے عید و تہوار ہو، سب ایک رسم و رواج کے طور پر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا وہ طبقہ جو ہمارے درمیان رہتا ہے، جو اسلام کی صفوں میں شامل نہیں ہوا، ان تک ہم نے اسلام کا صحیح میسج اور پیغام نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے ہی، لیکن قیامت تک بنفس نفس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان ہے نہیں، اور نہ رہ سکتے تھے۔ وہ بھی میرے اور آپ ہی کی طرح کے انسان تھے، بشر تھے، البتہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ لیکن اب آپ کی زندگی ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو لوگوں کو کیسا پتہ چلے کہ حضور کی زندگی کیسی تھی، آپ کیسے تھے، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا عدل و انصاف، آپ کے معاملات، آپ کا رہن سہن، آپ کا ملی سماجی معاشرتی برتاؤ اور ایک دوسرے سے لگاؤ کیا تھا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہر دور میں تو کوئی لوگ ایسے ہیں نہیں جو آپ کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں گے، یا یہ کہ سرچ کریں، یا یہ کہ کرنا بھی چاہیں گے تو وہ لوگ کر پائیں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے۔ آپ کا اور اسلام کا اصل پیغام تو پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ میں اور آپ ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کے آقا اور سردار کیسے ہوں گے، جن کے یہ ماننے والے ہیں، جن کی یہ اقتدا کرنے والے ہیں۔ معاف کرنا میری بات سے کسی کو اختلاف نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے قرآن کا پیغام، قرآن کی تعلیمات نہ عملاً اور نہ ہی قولاً انسانیت تک پہنچایا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، اور پہنچاتے بھی کیسے ہیں، ہم خود اس سے ناواقف ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ پنج وقتہ فرض نمازوں میں امام صاحب ہر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مسجد میں آنے والے 400-500 لوگوں میں سے آپ کھڑے کیجیے لوگوں کو جو سورہ فاتحہ کی تفسیر بتلائے کہ سورہ فاتحہ میں میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ 100-500 لوگوں میں آپ کو 5 لوگ ایسے ملیں گے جو سورہ فاتحہ کا صرف مضمون بتا سکتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے ملیں گے جو تعوذ و تسمیہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کو قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے اور جو ہے اس کا لفظ بلفظ اس نے جو ہے اس کی تشریح کرنی چاہیے، نہیں، لیکن اس کا مفہوم کہ اللہ نے یہ کتاب میرے لیے آج سے 1400 سال پہلے بھیجی، اس کتاب کو میں نے کتنا پڑھا اور کتنا سمجھا۔ اس بات کو تو سبھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء افضل الانبیاء ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے آپ افضل الانبیاء ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول کو تسلیم کرتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں، صرف نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ نبی کے ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری۔ لیکن جب ختم نبوت ہے اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آنے والا، تو یہ آنے والی قیامت تک کی ساری انسانیت کو دین کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے کس کے کندھوں پر؟ یہ کون پہنچائے گا؟ وہ میں اور آپ۔ لیکن ہم نے اپنی اس ذمہ داری سے ہمیشہ راہ فرار اختیار کی۔ ہم ہمیشہ قرآن کریم کی تعلیمات سے جو ہے
روگردانی کرتے ہیں. الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری تحریکیں اس ملک میں وجود میں آئیں، کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے، طریقہ ہے، اور اس کے فائدے بھی ہیں، فائدے سے خالی نہیں ہیں. لیکن کیا آج سے 1400 سال سے ہم اس ملک میں، جب سے اسلام آیا پہلی ہی صدی میں یہاں دین پہنچ چکا تھا. ہمارے آبا و اجداد نے جو ہے یہاں پر 950 سال حکومتیں کی. لیکن اور اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق اور کردار کے زور پر پھیلا ہے. لیکن پھر کیا بات ہے کہ یہ زور ایک وقت تک چلا اور پھر آ کر تھم گیا. اور آج لوگ حال یہ ہیں کہ اسلام اور لفظ مسلمان سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں. یہ صورتحال کی ہوئی، صورتحال اس کی یہ ہوئی. ایک وجہ تو یہ کہ مستقل باطل طاقتوں نے اسلام اور اہل اسلام کو تو متنفر کیا ہی ہے ان کے متعلق کہ مسلمان ایسے ہیں اور اسلام یہ ہے. لیکن وہیں پر ہماری اور لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے کبھی پریکٹیکل میں نہیں بتلایا کہ نہیں یہ جو میڈیا کہہ رہا ہے اسلام یہ نہیں ہے. اگر ہم پریکٹیکل میں مارکیٹ میں ایسے ہوتے تو لوگ خود میڈیا کو منہ توڑ جواب دیتے. لیکن آج حال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی محنت سے بہت سارے لوگ بدعملی سے انہوں نے توبہ کی، راہ راست پر آئے. مسلمان وہ سارے جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے، جو شراب کباب میں لگے ہوئے تھے وہ شرابی کبابی جو ہے مسجدوں میں آ گئے. اس سے کوئی دو رائے نہیں. لیکن 70 سالوں سے ہم اپنوں کے گھروں کو کھٹکھٹاتے ہیں، ہے نا؟ چلو بھائی ہفتے میں ہر مسجد میں ایک دن گشت ہوتا ہے، چلو بھائی نماز کو چلو، چلو بھائی نماز کو چلو. مسجد سے 5 وقتہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. سب کو پتہ ہے یہ اذان ہو رہی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، یہ پکارنے والا کیوں پکار رہا ہے. اتنی محنتوں کے باوجود آپ دیکھیے 5 وقتہ نماز میں نمازیوں کا کیا حال ہے. 5% لوگ بھی نمازی نہیں. کتنے؟ 5%. 5 وقتہ 5% لوگ بھی نمازی نہیں. آپ جمعہ کا مجمع دیکھ لیجیے ابھی اور 5 وقتہ نماز کا مجمع دیکھیے. یہ تو وہ حال ہے جو ہمارے اپنوں کے درمیان ہم صرف ان کو مسجد تک لانے کی محنت کریں اور ان کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں. کاش اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو، بات بڑی کڑوی ہے لیکن ہے، حقیقت قبول کرنا ہوگا. کاش آج سے 40 سال قبل ہم اپنے برادران وطن کے دروازوں کو بھی کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں کہ آؤ مسجدوں میں آؤ قرآن کی طرف آؤ، تم بھی قرآن کو پڑھو. قرآن کا پریچے کیا جاتا، مسجدوں کا پریچے کیا جاتا، اسلام کا تعارف کروایا جاتا. وہ آیتیں جن پر آج باطل طاقتیں جن کو مدعا بنا کر لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلا رہی ہیں، ان آیتوں کا خلاصہ ہم خود بتاتے ہیں، اس کا پس منظر ہم خود انہیں بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو آیتیں جہاد کی ہیں ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے. تو آج ملک میں وہ صورتحال نہیں ہوتی جو آج ہے نفرت کیا. یہ کون سی بات ہوئی کہ آج میرے اور آپ کی گھر واپسی کی صرف باتیں نہیں ہو رہی، پلاننگ ہو رہی. ہم نے نہ قرآن کو سمجھا نہ لوگوں تک پہنچایا اور ہم یہ سوچتے رہے کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ مسلمانوں کے لیے، حی علی الفلاح تو کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے رہے. لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی بزنس اور تجارت سے دعوت دی؟ کیا ہم نے براہ راست قرآن کو پیش کیا لوگ پڑھو قرآن کو؟ کبھی نہیں. ہم تو آپس میں لڑتے رہے، ہم تو آپس میں بٹے رہے، ہم تو اپنی اپنی 4 اینٹ کی مسجدوں میں لگے رہے. ہم تو ممبر و محراب کو جو ہے آپسی تنازعات کا جو ہے بکھڑا بناتے رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج باطل طاقتیں ہمارے شیرازہ بکھرنے کی وجہ سے ہمارا فائدہ اٹھا رہی ہیں. آج میری اور آپ کی نسلوں کے ایمان خطرے میں ہیں. میری اور آپ کی مائیں بہنیں جو ارتداد کی دہلیز پر پہنچ گئی ہیں اور ان کو ارتداد کی طرف لانے کے لیے پلاننگ ہی نہیں ہو رہی بلکہ ان کو لانے کے لیے مستقل بجٹ پاس کیے جا رہے ہیں. اور آج حال یہ ہے
کہ یکساں سول کوڈ کا معاملہ ہو، طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہو، یا ہماری مساجد کا معاملہ ہو، یا دینی تحفظ و شرائع کا معاملہ ہو، آج دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ کاش ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم اس ملک میں کتنے ہیں؟ بولیے، ارے بولیے نا بھائی، 20 سے 25 کروڑ ہے نا، اقلیت میں ہم آتے ہیں۔ کیا اگر ہر انسان، ہر مسلمان یہ سوچے کہ اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ایک ایسا مسلمان بنوں کہ میرے عمل سے، میرے کردار سے، میری دعوت سے، میرے اخلاق اور میری بزنس سے کم میری 60-70 سال کی زندگی میں زیادہ نہیں، صرف کتنے ہو، ایک کو میں متاثر کر سکوں، کتنے کو؟ کیا میں اپنی 60-50 سال کی زندگی میں اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی بزنس، اپنے لین دین اور اپنی بات سے پوری زندگی میں اگر ایک کو متاثر نہیں کر سکا تو پھر میرا مسلمان بن کے کیا فائدہ؟ میں تو نسلی مسلمان ہوں۔ تو اگر ہم میں سے ہر ایک نے اگر یہ سوچ لیا کہ اپنی پوری زندگی میں زیادہ نہیں، صرف میں کتنوں کو متاثر کروں گا؟ ایک کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی پوری زندگی میں زیادہ نہیں، صرف کتنوں کو متاثر کیا؟ ایک کو۔ یہ 25 کروڑ کتنے ہو جائیں گے؟ بولیے، ارے بولیے، 50 کروڑ۔ پھر اقلیت میں کون ہے؟ آج باطل کو سب سے بڑا خطرہ اسی بات کا۔ ہم تو اس پلاننگ پر، اس پروگرام پر، ہمارا یہ مشن تھا، یہ ہمارا کام تھا، یہ ہمارا فریضہ تھا، ہم نے اس کو نبھایا نہیں، ہم نے اس کو اپنایا نہیں۔ محنت جو بھی کرے، چور بھی اگر محنت کرتا ہے تو اسے بھی اس کی محنت کا پھل ملتا ہے، بھلے وہ غلط چیز پر محنت کر رہا ہے لیکن نتیجہ تو اسے ملتا ہے۔ آج باطل محنت کر رہا ہے اور اپنی محنت کے وہ پھل پا رہے ہیں۔ ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم خود اسلام کے مسائل اور اسلام کے احکامات کے تعلق سے ہم کنفیوز ہیں، تذبذب کا شکار ہیں۔ ارے جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ کوئی کھوکھلا دین نہیں ہے۔ ساری دنیا کو میں اور آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اس سے اچھا اور اس سے سچا مذہب کون سا ہے؟ کوئی نہیں ہے، اور اس سے سچی اور صداقت والی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ کتاب کسی انسان کی تیار کردہ یا تعریف کردہ یا یہ جو ہے کہ اس کی جو ہے لکھی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کس کی طرف سے ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس پر حق صرف نہ ہی مسلمانوں کا ہے، نہ ہی صرف علماء کا ہے، یہ تو ساری انسانیت کا حق ہے، ساری انسانیت کے لیے کتاب ہے، یہ تو ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور ایک ایسی کتاب ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے چیلنج کیا۔ وہ کیا چیلنج تھا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اے مذہب اسلام کے علاوہ کے لوگوں، چاہے اس میں یہود و نصارہ ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، کافر و مشرک ہو، ہر ایک سن لیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ سن لیں، اگر تم اس کتاب میں جو کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، تم شک کرتے ہو کہ یہ ہماری طرف سے یعنی رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اگر یہ تمہارا ماننا ہے کہ یہ کسی انسان کا میسج ہے، کسی انسان کا اپنا پیغام ہے، اگر تم یہ مانتے ہو، تمہاری اگر یہ سوچ ہے، ٹھیک ہے، پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی تو ایک انسان ہو، قرآن کریم جیسی ایک سورت تم بھی بنا لیا ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور سنو، تمہارے اکیلے کی بس کی بات اگر نہ ہو، تم سے اکیلے سے یہ کام نہ ہو سکتا ہو کہ قرآن کریم جیسی ایک سورت چھوٹی سی بنا لیا ہو، تو تم اپنے جتنے مددگار ہیں، تمہارے معبود ہیں، جتنے تمہارے انسان ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں، سب کی مدد لے لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ اگر کسی انسان کا کلام ہے، جبکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرمائے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر یہ کام تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔
اے انسانوں ایک خدا وحدہ لا شریک لہو کی طرف، اس کی عبادت کی طرف آ جائے۔ لیکن ہم نے کیا کبھی دھڑلے سے ڈنکی کی چوٹ پہ کئی پیغام ہم نے اپنے آس پاس، اپنے پڑوس، اپنے ساتھ ملازمت کرنے والے لوگوں کو پہنچایا؟ ہم تو سوچتے ہیں اپنا کام ہے، اپنا تو کام ہے، بس ملازمت کرو، اپنی تجارت کرو، اپنے کام سے کام کرو۔ یہ دین ایسے ہی میرے اور آپ تک نہیں پہنچ گیا۔ میں اور آپ نسلی مسلمان نہیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد تک کسی نے دین پہنچایا تھا، یا تو اپنی بات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے تجارت کے ذریعے۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو میں اور آپ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ہمارے پاس آنے تک یہ بریک لگ گیا اور ہم یہیں پر رک گئے اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، اور اتنے مگن ہو گئے کہ جس کتاب کے میں اور آپ ماننے والے، اس کتاب کو ہم نے سمجھائی نہیں، اس کو پڑھائی کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ ہاں، یہ وہ کتاب ہے جس میں آنے والے مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ماضی کے ایسے ایسے واقعات کہ ساری دنیا ان واقعات پر سرچ کر کے آج حیران و ششدر ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر واعظ و نصیحت ہے، جس میں تذکیر ہے، جس میں اللہ کی قدرتوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بتلایا۔ اس کو جو پڑھے گا وہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن افسوس، ہائے افسوس، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ یعنی ہمارے آبا و اجداد، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن کو۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ ہمارا قرآن تو صرف برائے نام ہے، دکان مکان کی افتتاح کے لیے، جن بدھ کو بھگانے کے لیے، بیماروں پر دم کرنے کے لیے، اور جو ہے بس جو ہی وقتی طور پر قرآن خوانی وغیرہ کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں فائدے سے خالی ہیں، لیکن قرآن کریم صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ تم اسے جو ہے گلے میں تعویذ بنا کر پہن لو اور ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن صرف اس کے لیے نازل نہیں ہو۔ ہاں، اس میں شفا ہے مریضوں کے لیے، لیکن اصل شفا تو جسمانی مریض کے علاوہ روحانی مریضوں کے لیے۔ اس میں کبر کا علاج ہے، تکبر کا علاج ہے، حسد کا علاج ہے، بغض عداوت کا علاج ہے، دوسروں کا حق مارنے والوں کے لیے اس میں علاج ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، ہم نے تو صرف اپنے مطلب کے لیے قرآن کو استعمال کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی صرف الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں۔ کاش کہ اس کے معنی اور مفاہیم میں آپ جائیں اور اس کے اندر جو ہے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے او ہو یہ کتاب اتنے چھپے ہوئے رازوں اور اتنے اثرات کو کھولتی ہے کہ اگر یہ پیغام میں دنیا تک پہنچا دوں تو کتنے لوگ میرے پیچھے چلیں گے۔ آج انسان فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر اپنی آئی ڈی پر فخر کرتا ہے کہ میرے اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے پیچھے چلنے والے ہیں۔ میں اور آپ جس کے پیچھے چلنے والے ہیں اس کی اقتدا کرو، پھر دیکھیے ساری دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ میں اور آپ جس کے ماننے والے ہیں، ارے اس کو فالو کر کے دیکھو، پھر دیکھیے ساری دنیا میرے اور آپ کے پیچھے چلے گی۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم غمگین مت ہو، تم خوف اور حزن میں، ڈر میں، مایوسی میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ سربلندی اور حکومت اور تاج تک تمہارا ہی حق ہے، یہ تم ہی اس کے حقدار ہو، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا میں سود کا بازار گرم ہو چکا ہے، چند ہی مٹھی بھر لوگ ہیں جو مالدار سے مالدار ہوتے جا رہے ہیں، اور کمزور بس کمزوری میں دبتا جا رہا ہے، اور ظالم اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچا ہے، اور مظلوم ظلم کی وجہ سے دن بدن جو ہے مرو جو ہے ظلم کے نیچے دبتا جا رہا ہے۔ اور آج ساری انسانیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کوئی مسیحا جو ہماری مدد کے لیے آئے، ہمیں اس دلدل سے نکالے اور ہمیں صحیح راہ بتلائے۔ آج وہ چیز میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ساری دنیا کو صحیح رہبری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ پچھتاؤ مت کہ جس دین پر میں اور آپ قائم ہیں یہ سب سے اچھا اور سچا دین ہے، اس پر مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس خدا وحدہ لا شریک لہ کے ماننے والے ہیں جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم کسی پتھر اور مورتی، کسی دیوی دیوتاؤں کے پوجنے والے نہیں جو کسی سے ڈر جائیں یا کسی کے غلط بنانے سے ہم خوف زدہ ہو جائے، ہرگز نہیں۔ ایسی باطل طاقتوں نے، محنت کرنے والوں نے کتنی ہمیشہ محنت کی ہے، لیکن
نہ اسلام نہ اس کے ماننے والے نہ کبھی ختم ہوئے ہیں نہ کبھی پیچھے ہٹے ہیں، بلکہ ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں۔ ہاں وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے قدم ہوئے ہیں، لیکن پھر وہی پیچھے لیے ہوئے قدم ہم نے ایک دو بار چھلانگ لگانے کے لیے ہم نے پیچھے لیے تھے، لیکن ہم پیچھے مڑے تو اتنے نہیں مڑے کہ ہم نے اس سے کبھی راہ قرار اختیار کر لی۔ خدا اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو اور بھول جاؤ اس بات کو کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دین اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ ہمیں کوئی فتنہ فساد نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی قتل و غارت گیری نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی کی گردنیں نہیں اڑانی ہے، لیکن انہیں بتانا ہے کہ جو اسلام کی طرف ایسی چیزیں منسوخ کرتے ہیں جس کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں۔ اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو سینوں میں خنجر و گھونپنے والوں کو جو ہے سینے سے لگاتا ہے، گردنیں اڑانے والوں کو گلے سے لگاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اسلام کے ماننے والے آج اسلام سے متنفر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے ان کی بچیاں اور ان کے لڑکے جو ہیں دینی تعلیمات سے کو تو دور ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم بچوں کو دینا اور دلوانا دین اور دنیا کی ترقی کے اندر رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اولاد اور نسلوں کو عالم حافظ بنانا ضروری ہے، ہر چیز نہیں، اور نہ ہی یہ ضروری ہے چند بستی میں سے چند منتخب ہو جائیں جو مکمل دین کا علم حاصل کریں اور اپنے ساتھ علم دین کی نسبت منسوب کریں، یہ تو کافی ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک کی نسل کا مسلمان بننا اور مسلمان باقی رہنا اور اسلام کی حالت پر مرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے اگر حالات خراب ہو جائیں اور اس راہ پر آ جائیں تو لوگ ہمارے لیے چوائس رکھیں، یا تو آپ کو اسلام اپنانا ہوگا یا تو پھر ہم جس طرح کہہ رہے ہیں اس کو اپنانا ہوگا۔ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ اس کے لیے ذہنی اعتبار سے مجھے اور آپ کو بھی تیار ہونا ہوگا، اور یہ ذہن سازی اور یہ عقیدے کی پختگی میرے اور آپ کی نسلوں کی بھی ہمیں کرنا ہوگی۔ لیکن آج ہمارا نوجوان دیکھیے کہاں جا رہا ہے۔ گرین بیلٹ میں سب سے زیادہ رات میں نیٹ چلتا ہے، سب سے زیادہ ہمارے نوجوان فیس بک واٹس ایپ اور جو ہے پتہ نہیں کس کس طرح کے گیم کے کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کو ترقی سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں ترقی کے نام پر جو ہے غیروں کے جو ہے شکار ہو رہی ہیں۔ آزادی کے نام پر ہم اپنی بچیوں کو بے پردہ کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو ہم کھو رہے ہیں۔ خدا ان نوجوانوں کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت اور طاقت رکھی ہے کہ جو ساری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور قرآن کو سمجھو، پڑھو اور اس کا پیغام ہر ایک تک پہنچاؤ۔ آج حال یہ ہے کہ 2 منٹ اگر میرے سامنے اسلام کے تعلق سے اگر کوئی غلط بات کر دیتا ہے تو آج ہمارا نوجوان اس کو مطمئن کر کے جواب نہیں دے سکتا، تسلی بخش جواب نہیں دے پاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ہم دوسروں کو کیا جو ہے مطمئن کر سکیں گے؟ ہم خود اسلام کی تعلیمات سے ناشنا ہے۔ حال یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق سے ہم ناواقف ہیں، اولاد ماں باپ کے حقوق سے ناواقف ہیں، پڑوسیوں کے حقوق سے ناواقف ہیں، بزنس میں لگے ہیں، بزنس میں اسلام کیا کیا حکم ہے، کون سا لون ہم لے سکتے ہیں اور نہیں لے سکتے، یہ موٹی موٹی باتوں سے ہمارا معاشرہ جو ہے نابلد اور ناواقف ہے۔ تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ لوگ اسلام کی جو ہے رہبری رہنمائی کر سکیں گے؟ آخری میں بس اتنا ہی کہوں گا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ لوٹا ہے کیوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ لوٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم رہبر تھے، ہم قافلہ لوٹنے کا یہ کر رہے کہ ہمارا یہ ہو گیا ہمارے ساتھ نہیں، ہم ہی خود اس کے رہبر تھے، ہم نے اس کو سیدھی ڈگر پر کیوں نہیں لے کر گئے؟ اگر ہم اس کو سیدھی راہ پر لے جا کر چلتے تو آج ملک میں ہماری یہ صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور اسلامی تعلیمات سے خود روشناس ہونے اور اپنے اولادوں کو اس سے واقف کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شامل عبادت